السلام علیکم، حق نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر، اور آج ہم موجود ہیں میڈم ایمان مزاری حاضر صاحبہ کے آفس میں۔ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں؟ کیا بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اور کیا عالمی تنظیمیں پاکستان میں اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ جبری گمشدگی پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج خصوصی طور پر ہم یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے میم بتائیے گا کہ آپ نے اس طرف سے ہی اپنا کام کیوں سٹارٹ کیا؟ جب میں اپنا ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت میں نے اپنا فائنل جو تھیسس تھا وہ کیا تھا جبری گمشدگیوں پر، جو اس کی گلوبل پریکٹس ہے، اوریجنس ہے، پاکستان بھی اس میں ایز اے کیس اسٹڈی یوز کیا۔ تو اس وقت سے انفیکٹ اس سے پہلے بھی میرا انٹرسٹ انسانی حقوق میں تھا، اور پھر جب میں گریجویٹ کر کے باہر تھوڑی دیر کام کر کے واپس آئی پاکستان تو مجھے کیسز بھی ایسے آنے لگ گئے جبری گمشدگیوں کے، اظہار رائے کی آزادی پر، تو نیچرلی پھر یہ ایک ایولیوشن تھی۔ ٹھیک ہے میم، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں فنڈامنٹل، ان میں آزادی اظہار رائے کا کتنا امپیکٹ ہے، کتنا رول آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے کاغذ پر تو وہ ہمیں حق دیا ہوا ہے آئین میں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس رائٹ کو نہ تو ریاست پاکستان سمجھ پائی ہے کہ اس کی سگنیفیکنس، اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، بیکاز پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں جو اظہار رائے کی آزادی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کارنر سٹون ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کا، کیونکہ جب تک اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوگی لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے، اور جب ڈسکشنز نہیں ہو سکتی تو انفارمڈ ڈیسیجنز آپ اپنی سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے آپ نہیں کر سکتے جب تک یہ آزادی نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں، اور یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ابھی 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس دوران جو خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ تھی جو ہماری آئینی عدالت ہے، اس نے بہت کام کیا تھا فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں، انہیں تحفظ دینے میں، خصوصاً جو پریس فریڈم ہے اور اظہار رائے کی آزادی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ارشد سلیری کا کیس تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے، اس کے بعد بلال غوری کے کیس تھے، اور ایونچولی یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی رولنگ دی تھی کہ جو پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس ہے جو مزید ایک ڈریکونین قانون کو اور اپریسو بناتا تھا، اور جو سیکشن 20 ہے پیکا کا، ان دونوں کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور ظاہر سی بات پی ایف یو جے کی اور باقی جو وکلاء اس میں انوالو تھے۔ لہٰذا آئی تھنک کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کن آئینی عدالتوں کی بات کرتے ہیں اور وہ کس ایکسٹینٹ تک پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن میں جو آپ کا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر بھی لمیٹیشنز دی گئی ہیں، اور وہ لمیٹیشنز ابیوز کی جاتی ہیں۔ مثلاً ہر چیز کو نیشنل سیکورٹی کے نام پر قدغن لگائی جاتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن پر، جبکہ اگر آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ایک پروسیجر ہونا چاہیے اگر آپ نے قدغن لگانی ہے اس بہت اہم حق پر، اور کیا کیا قدغنیں لگ سکتی ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں ریزنیبل ریسٹرکشنز۔ پاکستان میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ انریزنیبل اور آربیٹریری ریسٹرکشن۔ اچھا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ میم بات کی ہے کہ ہم تو یہی سمجھتے آئے ہیں آج تک کہ جو ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ دے دیا گیا ہے وہ کمپلیٹ رائٹ ہے۔ آپ نے آج بتایا ہمیں، اور ہمارے ویورز کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ، اس کو تھوڑا سا مزید ہمیں اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیا ریسٹرکشنز ہے۔ آیا ہم ایک سنتے تو ہیں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک طریقہ ہے ہیٹ سپیچ کا، ایک سلوگن ہم سنتے آئے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہیٹ اسپیچ کی تو پروویژن ہمارے پیکا میں بھی ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں عمل میں وہ بہت مختلف ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس سے۔ بالکل۔ تو اب ہیٹ اسپیچ کہیں بھی یونیورسلی اس کی ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن کوئی اسٹینڈرڈز لے آؤٹ کیے گئے ہیں انٹرنیشنلی، اور وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی انسائٹمنٹ ہو رہی ہے اور کوئی ڈائریکٹ مطلب ہے تھریٹ ہے بٹوین اس اسپیچ کے، اور کوئی پراکسیمیٹ تھریٹ ہونا چاہیے
کہ اگر مذہب کی بنیاد پہ فرقہ واریت اس طرح کی اگر انسائٹمنٹ ہو جس سے کسی کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے تو اسے ڈیفینیٹلی پینلائز کرنا چاہیے، خاص کر اگر کوئی مارجنلائز کمیونٹی ہے. مثلاً احمدیوں کے خلاف پاکستان میں بہت زیادہ ہیٹ اسپیچ کی جاتی ہے اور کبھی بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ہیٹ اسپیچ کو پینلائز کیا جاتا ہے. اس کے برعکس جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ یا جو باقی سول رائٹس موومنٹ ان کے ورکرز ہیں، ان کے لیڈران ہیں، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں انسانی حقوق پر اور ریاست کی اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہیٹ اسپیچ ہے. ریاست کے خلاف ہیٹ اسپیچ نہیں ہو سکتی، وہ پروٹیکٹڈ گروپس کے خلاف ہوتی ہے. تو اس طرح ہم ان پروویژنس کی ابیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے میم، تھوڑا سا اب ہم چلتے ہیں اس طرف جو کیونکہ ہمارا یہ پروگرام اویئرنیس بیسڈ ہے، ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رائٹس کو سمجھیں اور ان کو ایکسرسائز کریں اس معاشرے کی بہتری کے لیے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے بینگ پاکستانی، اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان ہیٹ سپیچ کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو اس سوسائٹی کے لیے یا صرف اس اسپیسیفک سرکل کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، تو ہمیں اس کو کس طرح سے روکنا چاہیے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اس میں بہت سا جو مین کردار ہوتا ہے وہ یوزلی لا انفورسمنٹ کا ہی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، پاکستان میں نہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو آپ ادھر اس طرح کے کرائمز کو رپورٹ کرنے جاتے ہیں الٹا پولیس آپ پر، اگر آپ مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لائک فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ابھی 2022 سے لے کر آج تک بلوچ طلباء کو پاکستان کے مختلف شہروں سے، بلوچستان کے باہر سے بھی جبراً لاپتہ کیا جا رہا ہے. اب پنڈی میں ایک کیس ہوا تھا پچھلے سال 11 مئی کو. 12 مئی کو ہم گئے تھے تھانے میں، بلوچ طلباء گئے تھے، فیروز بلوچ لاپتہ کیا گیا تھا 11 مئی کو جب وہ لائبریری کے راستے میں تھا، یونیورسٹی کی لائبریری. جب ہم صادق آباد پولیس اسٹیشن ادھر گئے تو ادھر اتنی ریسزم اور ایتھنک ڈسکریمنیشن انہیں فیس کرنی گئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں آپ بلوچ ہیں تو آپ کا تو مسئلہ ہی مختلف ہے، ہم آپ کی ایف آئی آر نہیں درج کر سکتے. تو مزید ان کے خلاف ان سٹیجز پر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ان اہلکاروں سے جو ان کے تحفظ کے لیے ادھر بیٹھے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ ہم بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی عوام ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھیں جب بھی آپ کچھ ناانصافی اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس پر خاموش ہوں تو آپ اس ناانصافی میں کمپلیسٹ ہیں. اس لیے ہماری سب سے کیونکہ ہم ریاست کی طرح ہمارے پاس مونوپلی اوور وائلنس نہیں ہے، ہمارے پاس ٹینکیں نہیں ہیں، بندوقیں نہیں ہیں، پولیس فورس اور آرمی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اپنا قلم ہے اور اپنی آواز ہے. تو جتنا ہم بول سکتے ہیں ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور ہر بندے کو اپنا کردار پلے کرنا چاہیے. میں وکیل ہوں، میں عدالتوں میں پیش ہوتی ہوں، میں ایکٹیوسٹ ہوں، میں احتجاج میں جاتی ہوں، میں سوشل میڈیا پر جاتی ہوں، میں ایشوز پر لکھتی ہوں. اسی طرح باقی جو لوگ ہیں اپنے رسپیکٹیو فیلڈز میں اگر ان فیلڈز میں وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور اپنی جو ایک ٹریجیکٹری ہے اس پر ان ایشوز کو لے کر چلیں تو آئی تھنک بہتر یہ ریزالو ہو سکتے ہیں. بہترین میم، بہت اچھا آپ نے آنسر دیا. اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے. آپ کا ایک کیس ہے بہت مشہور مدثر نارو کا جو آپ کر بھی رہی ہیں خود اس کو پریکٹس لاء میں، کورٹس میں. مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیس ہے کیا، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو اس کے جو آپ کہہ لیں گراؤنڈز ہیں کہ وہ معاملات کیا ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ویسے ہی نیچرلی یہ احساس کمتری کا شکار پچھلے 75 سالوں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے. تو اس کیس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی، مدثر نارو بیسکلی وہ پنجاب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ صحافی ہیں، اور انہیں 2018 اگست میں جب وہ اپنے اس وقت 6 ماہ کا ان کا بچہ تھا سچل، اس کی تصویریں سب نے دیکھی ہوئی ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، وہ اور ان کی بیوی اور صدف وہ گئے ہوئے تھے چھٹیاں منانے کاغان، اور 20 اگست کو انہیں ادھر سے ہی کاغان سے ہی لاپتہ کیا جاتا ہے. ان کی فیملی بہت کوشش کرتی ہے کہ ان پولیس اسٹیشن جائے، پولیس نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. پہلے انہیں خود بھی سرچ کیا، کوئی مطلب ہے ان کا نام و نشان نہیں ادھر ملا. پولیس پہلے ایف آئی آر بھی درج کرنے سے انکاری تھی، جو کہ جبری گمشدگیوں کے کیسز میں ایک ریگولر پریکٹس ہے. پھر وہ جبری گمشدگیوں کا جو کمیشن ہے جاوید اقبال صاحب والا، اس میں وہ گئے، اور جو بہت اپسیٹنگ چیز ہے جو ادھر ہوئی، اور یہ تقریباً ہر کیس میں ہوتا ہے جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں،
کہ ادھر جو JIT بنتی ہے اس میں جو اغوا کار ہوتے ہیں وہ خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن پر یہ ایلیگیشن ہوتی ہے کہ یہ اغوا کار ہے، وہ خود اس JIT کا حصہ ہوتے ہیں. تو عموماً وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک والنٹری ڈس اپیئرنس ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے خود چلے گئے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ صحافی جو تھا اور جن چیزوں پر وہ لکھ رہا تھا وہ الیکشن ریگنگ پر 2018 میں لکھ رہا تھا اور اسے تھریٹس بھی ریسیو ہوئے تھے، اس کی فیملی کو بھی تھریٹس ریسیو ہوئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ اس کا سچل 4 سال کا ہو گیا ہے، اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، وہ ان کی فوتگی ہوئی تھی 2021 میں. اب وہ بچہ اپنی بوڑھی دادوں کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ آتا ہے، کمیشن میں جاتا ہے، پریس کلبوں میں جاتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس کا والد کہاں ہے. اور سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے اس کیس میں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ وزیر اعظم تھے، سچل اور اس کی دادو گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے. انہوں نے ایشورنس دی تھی کہ جی یہ جلد سے جلد ہم بازیاب کرائیں گے. پھر شہباز شریف صاحب کو اس کیس میں کورٹ نے طلب کیا تھا اور کورٹ میں شہباز شریف صاحب نے اس بچے کو بھی اور عدالت میں بھی کمٹمنٹ دی کہ ہم سب جو تمام اس میں اور بھی لاپتہ افراد کے کیسز کنیکٹڈ ہیں مدثر نارو کے ساتھ، انہوں نے کہا تمام لاپتہ افراد کو ہم بازیاب کرائیں گے. وہ سپٹمبر 2022 کی میں بات کر رہی ہوں اور آج ہم جولائی 2023 آلموسٹ 1 ایئر اور کوئی آنسرز نہیں ہیں اس بچے کے لیے. اور اب وہ کیس لگا ہوا ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سے اور جبری گمشدگیوں کے کیسز کے ساتھ جن میں کوئی ابھی تک پروگریس نہیں ہوا. چلیں تھوڑا سا آگے میں ہم چلتے ہیں، اویئرنیس سے ریلیٹڈ یا لیگل ایجوکیشن پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ جو کیسز آپ بتا رہی ہیں، جب بھی کوئی آدمی جبری طور پر گمشدہ ہو جاتا ہے یا چلے گمشدہ بھی ہو جاتا ہے، ہم اس کو جبرن نہیں بھی کہتے، تو فرسٹ انسٹنس میں اس کی فیملی کو یا اس کے لائرس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو جو آپ کا ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے ادھر جا کر FIR درج کرنی چاہیے. روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی FIR نہیں درج ہوتی تو اس کیس میں آپ کو جسٹس آف دی پیس کے سامنے 22A کی اپلیکیشن موو کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کا FIR درج ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ ریکمنڈیشن دیتی ہوں کہ ایون دو یہ جبری گمشدگیوں کا جو کمیشن ہے یہ بالکل یوز لیس ہے، اس میں کمپلینٹ بھیجنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے. تو ادھر بھی کمپلینٹ بھیجیں اور آفٹن وہ آپ کی مدد بھی کر دیتے ہیں FIR درج کرنے میں. اس حد تک تو وہ تھوڑا کام کر لیتے ہیں. پھر جو تیسری چیز ہوتی ہے جو آپ کو کرنی چاہیے وہ بھی میری نظر میں فوراً کرنی چاہیے کہ آپ کو حبس بھیجا کی درخواست اپنے ہائی کورٹ میں ریلیونٹ متعلقہ ہائی کورٹ میں 199 کی جو جوڈیشن ہے اس کے تحت اگر آپ ہیبیس میں جائیں ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ، تو وہ آئی تھنک یہ بیسک ہوتا ہے جو ایک 1 2 3 ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے میم، یہ تو دیکھیں ضروری چیزیں ہو گئی. اس کے علاوہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کون کون سے فورمز دیکھتی ہیں جہاں پر گمشدگیوں کے حوالے سے ہم اپنی کمپلینٹس، اس کے علاوہ اگر فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو چلیں بات کی بات ہے، لیکن کہاں کہاں ہمیں اور کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ بیسکلی تو یہی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، لیکن بہت سی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، مثلاً جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس پہ بہت کام کرتا ہے. پھر ایک جو اٹانومس باڈی ہے نیشنل ہیومن رائٹس کی NCHR نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو کہ ایک NHRI ہے پیرس پرنسپلز کے تحت، تو ان کے پاس بھی بہت وائڈ پاورز ہیں اس حوالے سے، تو ان کے پاس بھی آپ کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں. تو یوزلی اسی طرح کے فورمز ہوتے ہیں. اچھا میم، آخر میں ہم پاکستان کے عدالتی نظام کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پچھلے جو 75 سال تھے ان میں پاکستان کے عدالتی نظام نے جس طرح سے اس معاشرے کو صرف کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے، آپ کہہ لیں انصاف فراہم کیا ہے، وہ کافی ہے؟ دیکھیے وہ تو پاکستان کی عوام نے بتائی تھی، بٹ میرے اس میں 2 پوائنٹس میں ریز کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے کہ جب آپ انصاف کی ڈلیوری کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی عدالتوں میں کیا انویسٹ کیا ہے، کتنے وسائل لگائے ہیں، کیونکہ آپ کا جو خطیر حصہ ہے بجٹ کا وہ ابھی تک کہیں اور جا رہا ہے. بہت سی ہماری آئینی عدالتیں اور جو ہماری لوئر کورٹس بھی ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب سائلین آپ کے دروازے تک آتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ سے ہو کر آئیں، اور اگر آپ ان کی امید نہیں بن سکتے اور آپ انہیں انصاف نہیں دے سکتے، پھر آپ کو اس کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہیے، کسی اور کو بیٹھنا چاہیے جو دے سکتا ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. جی ویورز, آپ نے ہماری بات سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور نیشنل انٹرسٹ یا نیشنل سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ ریاست ہماری ہی ہے. امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے اور اپنے معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.